شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ خوفناک کہانیوں کے معزز ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل پر ونٹر اسپیشل خوفناک کہانیوں کو بہت پسند کر رہے ہوں گے۔ آج بھی آپ لوگوں کے لیے ایسے ہی دلچسپ اور خوفناک کہانیاں لائی ہوں۔ جنوری کی ایک خوفناک رات تھی جب میں ایک فوتکی پر اپنے شہر سے دور ایک گاؤں میں گیا ہوا تھا۔ فوتکی ہم لوگوں کی قریبی تھی اور میرا جانا بھی بہت ضروری تھا۔ والد صاحب کے اصرار پر مجھے اکیلے کو ہی جانا پڑا۔ ان دنوں ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور آج موسم بھی بہت سا خراب تھا۔ میں پہلی بار اس گاؤں میں گیا تھا۔ جنازہ کرنے کے بعد میں قبرستان سے سیدھا ان لوگوں کے گھر گیا۔ ان سے ملنے کے بعد جب میں نے اجازت چاہی تو مجھے انکل عنایت نے کہا کہ ابھی مت جاؤ، موسم بہت خراب ہے، یہاں کا راستہ ٹھیک نہیں ہے، اور ویسے بھی جس سڑک سے تم نے جانا ہے اس پر رات کو سفر کرنا منع ہے۔ میں نے ان سے رخصت چاہی اور بنا بتائے نکل پڑا۔ میرا نام حارث ہے اور میرا تعلق فیصل آباد سے ہے۔ یہ کہانی آج سے 12 برس پرانی ہے۔ جب میں اپنے ہی گھر میں بیٹھا اپنے کمرے میں کوئی کام کر رہا تھا تو والد صاحب میرے پاس آئے۔ میرے ابو کے چچا زاد بھائی تھے جن کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا۔ جانا ضروری تھا۔ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو ان کے اصرار پر مجھے جانا پڑا۔ میں نے ان سے سارا راستہ تو پوچھ لیا۔ بچپن میں ایک بار میں امی ابو کے ساتھ ان کے گاؤں گیا تھا، سانگلا ہل سے آگے، تو کچھ ابھی مجھے راستے یاد تھے۔ بہرحال تصدیق کے بعد میں گھر سے جا نکلا اور میں نے اپنا سفر شروع کیا۔ اپنی گاڑی پر روانہ میں فیصل آباد سے نکل کر سانگلا ہلز پہنچا اور اس کے آگے وہ گاؤں شروع ہو گیا۔ گاؤں خاصا قدیم اور پرانا تھا۔ سڑکیں تعمیر کے مطابق بھی جگہ جگہ سے ٹوٹی پھوٹی تھی۔ میں وہاں پر جب پہنچا تو اس وقت مغرب ہونے والی تھی اور جنازے کا وقت عشاء کا مقرر ہوا تھا۔ میں نے انکل عنایت سے مل کر ان کے بیٹے کا افسوس کیا، باتیں خانی کی اور اس کے لیے دعائے مغفرت بھی کی۔ اسی طرح سے کچھ وقت گزرا، گھر سے ماتم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس کے بعد جنازے کا ٹائم ہو گیا اور میت کو اٹھا کر قبرستان کی طرف لے جایا گیا۔ وہاں پر جب تدفین ہو گئی تو قبرستان سے باہر نکل رہے تھے۔ قبرستان بہت دور تھا، پورا راستہ سب پیدل ہی جا رہے تھے۔ راستے میں ہلکی ہلکی بارش بھی شروع ہو چکی تھی۔ اس قبرستان میں جانے کے بعد کچھ طبیعت میری ناساز ہوئی، میرا سر بہت بھاری ہو گیا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید موسم کا اثر ہے۔ تدفین کے بعد جب سب لوگ واپس آئے، میں انکل عنایت سے ملا اور ان سے یہ کہا کہ مجھے واپس جانا ہے، کل میرا پیپر ہے۔ تو انکل نے کہا کہ نہیں، اب واپس مت جاؤ کیونکہ راستہ ٹھیک نہیں ہے اور ویسے بھی بارش ہو رہی ہے، بڑی سخت سردی ہے، تم صبح یہاں سے نکل جانا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں پہنچ جاؤں گا، آپ دعا دیجئے، اللہ خیر کرے گا۔ انکل کہنے لگے بیٹا، موسم تو ایک طرف، لیکن جس سڑک سے تم نے گزر کر جانا ہے وہ راستہ بھاری ہے۔ جیسے انہوں نے یہ بات کہی میرے تھوڑے سے کان کھڑے ہوئے اور میں نے ان سے تصدیق چاہی کہ بھاری کا کیا مطلب۔ تو انکل عنایت کا یہ کہنا تھا کہ جو راستہ ہمارے گاؤں سے باہر نکلتا ہے اور جس نے تمہیں آگے ہائی وے تک لے کر جانا ہے، قریب 7 سے 8 کلومیٹر کی سڑک بنتی ہے، یا شاید اس سے بھی زیادہ۔ وہ بہت زیادہ آسیب زدہ ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس راستے پر ایک چڑیل کا بسیرا ہے جو رات کے وقت وہاں سے گزرنے والی گاڑیوں کو، مسافروں کو بہت تنگ بھی کرتی ہے۔ بعض اوقات تو گاڑیاں یا تو خراب ہو جاتی ہیں یا پھر اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے۔
بعض اوقات تو وہ مخلوق عورتوں کے روپ میں بھی دکھائی دیتی ہے۔ میری مانو تم اکیلے ہو اور آج رات یہیں پر گزار لو۔ میں مجبور تھا۔ اتنا کچھ سننے کے بعد شاید میں وہاں پر رک بھی جاتا، لیکن میں نے انہیں یہ کہا کہ انکل میرا صبح پیپر ہے اور اگر میں نے پیپر نہ دیا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ آپ مجھے دعا دیجیے، میں انشاءاللہ پہنچ جاؤں گا۔ میں مسلسل آیت الکرسی کا ورد رکھوں گا۔ انہوں نے میری بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرو کہ نہ جاؤ۔ اس کے بعد ایک دو اور لوگوں نے بھی مجھے منع کیا کہ بھائی اس وقت جانا ٹھیک نہیں ہے، آپ مت جائیں۔ خیر میں مجبور تھا، میں پھر بھی نہیں رکا۔ میں وہاں سے باہر نکلا ایک فون کا بہانہ کر کے کہ میں ایک دوست سے بات کرنے جا رہا ہوں۔ گاڑی میں آ کر بیٹھا اور وہیں سے گاڑی سٹارٹ کی اور سفر شروع کر دیا۔ جس وقت میں نے سفر شروع کیا اس وقت 1:15 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ابھی میں بیچ راستے میں ہی تھا، بامشکل ان کے گاؤں سے باہر نکلا تھا۔ ابھی وہ سڑک ہی شروع ہوئی تھی کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی، ہوائیں اتنی تیز تھی کہ گاڑی چلانا بہت ہی دشوار ہو رہا تھا۔ جو باتیں میں سن کر آ رہا تھا ان کے مطابق اس رات اور اس ٹائم پر وہاں پر میرے علاوہ کوئی بھی اور گاڑی مجھے ذرا بھی نظر نہ آتی، اور یہ بات تھی بھی سچ، کیونکہ اس علاقے کے سبھی لوگ جانتے تھے کہ وہ جگہ آسیب زدہ ہے، تو بھلا کون اتنا بڑا رسک لیتا اس سڑک پر جانے کے لیے۔ لیکن کبھی کبھار انسان نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کام کر جاتا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب وہ سڑک شروع ہو چکی تھی اور بارش اتنی تیز تھی کہ گاڑی تیز چلانا ناممکن تھا، اور مجھے ڈر بھی تھا کہ کہیں وہ مخلوق میرے سامنے نہ آ جائے، گاڑی خراب نہ ہو جائے، یا اللہ نہ کرے میری گاڑی کسی چیز سے ٹکرا نہ جائے، کیونکہ وہ سڑک جو تھی کچھ تو وہ جگہ جگہ سے خراب بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں گاڑی تیز چلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس سڑک کے اوپر بہت سے درخت بھی تھے جو زور زور سے جھول رہے تھے۔ سڑک دونوں اطراف سے درختوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہ سبھی کے سبھی درخت بہت بڑی بدروحیں اور جنات لگ رہے تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جنات میری گاڑی کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ سائے میں اور بارش میں وہ درخت بہت زیادہ بھیانک لگ رہے تھے۔ گاڑی کی لائٹس آن تھی، تبھی بیچ سڑک میں جا کر میری گاڑی رک گئی، بند ہو گئی۔ یا اللہ خیر، اب میں کیا کروں گا؟ یہ بات تو سچ ہو گئی، میری گاڑی کیسے رک گئی؟ میری گاڑی میں تو کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میں نے بہت کوشش کی کسی طرح سے گاڑی کو سٹارٹ کروں۔ اب اتنا بھی اکیلا تھا، اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ گاڑی سے باہر نکل کر ایک دفعہ گاڑی کو دیکھ سکوں کہ آخر ہوا کیا ہے، گاڑی بند کیسے ہو گئی۔ گاڑی کی سپیڈ ایک دم سے آہستہ ہوئی اور گاڑی بند ہو گئی۔ دور دور تک سناٹے کے سوا کچھ بھی نہیں تھا، صرف اور صرف بارش اور گرجتے بادل تھے۔ کوئی بھی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے میرے، یا شاید میرے علاوہ وہ مخلوق جس کا بسیرا اس پورے راستے پر تھا۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے ہی پیچھے پلٹ کر دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس آن تھی۔ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ مجھے سڑک کے کنارے دور ایک وجود دکھائی دیا، سفید لباس میں۔ سڑک کے کنارے دور کوئی کھڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو گئی۔ میں نے کہا لگتا ہے آج زندہ نہیں بچوں گا۔ انکل عنایت نے جو باتیں کی تھی وہ سب سچ تھی۔ کاش میں کسی ایک کی ہی بات مان لیتا، زندہ رہتا تو پیپر تو دوبارہ بھی دے سکتا تھا، لیکن اب کیا کروں؟ اب تو واپس بھی نہیں جا سکتا اور آگے بھی نہیں۔ پتہ نہیں یہ کون ہے جو سڑک کے کنارے اتنی موسلا دھار بارش میں، اتنی سخت سردی میں کوئی باہر کھڑا ہے۔ کوئی انسان ہوتا تو میری گاڑی دیکھ کر ضرور میری طرف آتا، ہو نہ ہو یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ وہ وجود جو تھا وہ دھندلا سا ہونے لگا، اتنا دھندلا ہوا کہ غائب ہو گیا۔ اب وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، گاڑی کی روشنی مسلسل اسی طرف تھی۔ تو پھر وہ وجود کہاں گیا؟
मैं जल्दी से उतरा गाड़ी से। बहुत तेज बारिश थी। मैंने जल्दी से जाकर बोनेट खोला और गाड़ी को चेक करने लगा। गाड़ी में कोई भी मसला नहीं था। मैं पूरी तरह से गीला हो चुका था। भागता हुआ आकर दोबारा ड्राइविंग सीट पर बैठा, अल्लाह का नाम लिया, गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी स्टार्ट हो गई। लाइट दोबारा से चली। सामने सड़क बिल्कुल खाली थी, सिर्फ बारिश बरस रही थी। जो ही मेरी नजर पिछली सीट पर पड़ी तो मुझे लगा कि पीछे कोई बैठा है। पैसेंजर सीट के बैक साइड वाली जो सीट थी उसके ऊपर कोई बैठा था, बकायदा एक वजूद, जिस तरह से कोई घूंघट ओढ़े बैठा हुआ है। मैंने पलट कर पीछे देखा तो कुछ भी नहीं था। मेरी धड़कन बहुत तेज हो गई। मैंने बहुत तेजी से गाड़ी को रेस दी और गाड़ी चलाना शुरू कर दी। गाड़ी काफी स्पीड से चल रही थी। 2 से 3 बार मुझे लगा कि गाड़ी में कोई हलचल सी है। बकायदा ऐसा लगता था कि पिछली सीट जो है उसका दरवाजा कोई बार बार खोलता है। यक ठंडी हवा के झोंके और चलती गाड़ी की अगर विंडो खुलेगी, दरवाजा खुलेगा तो महसूस तो होगा, लेकिन पीछे कुछ भी नहीं था। मैं गाड़ी रोकना नहीं चाहता था क्योंकि अभी भी वो सड़क खाली नहीं थी। वो अभी भी सड़क खत्म नहीं हुई थी और वहां पर अभी भी जिन्नात मौजूद थे। तभी एकदम से मेरे कानों से एक खौफनाक आवाज टकराई। एक औरत की आवाज, जिस तरह से एक औरत की बहुत भयानक चीख गूंज रही है। दिखाई कोई नहीं दे रहा था। तभी सामने बीच सड़क में मुझे एक बहुत कदावर वजूद खड़ा हुआ नजर आया। ना चाहते हुए भी मुझे गाड़ी को ब्रेक लगाना पड़ी। अगर मैं गाड़ी को ब्रेक ना लगाता तो वो जो कोई भी था मेरी गाड़ी से टकरा कर पता नहीं कहाँ जाकर गिरता और मैं एक नई मुसीबत में पड़ जाता, सिर्फ ये सोचकर कि ये कोई इंसान नहीं है। मुझे गाड़ी रोकनी थी। मैंने गाड़ी को ब्रेक लगा दी। एकदम से वो सफेद लिबास में जो कोई भी था वो 2 कदम चलकर मेरी गाड़ी के करीब आने लगा। अब गाड़ी की रोशनी में वो मुझे साफ दिखाई दे रही थी। एक औरत खुले बालों वाली मेरे सामने खड़ी हुई थी। चेहरा नजर नहीं आ रहा था। चेहरे के ऊपर दुपट्टा था लेकिन बाल बहुत लंबे थे। इतनी तेज बारिश थी, इसके बावजूद उसका लिबास गीला मालूम नहीं हो रहा था। मैं डर गया। वो वहां पर खड़ी रही और एकदम से उल्टे कदम पीछे हटने लगी। वो पलटी नहीं, जैसे खड़ी थी वैसे ही पीछे हटती हटती गायब हो गई। मैं गाड़ी से बाहर नहीं निकला, आयतर कुर्सी पड़ता रहा और मैंने हॉर्न के ऊपर हाथ रखा हुआ था। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट की और चलाना शुरू कर दी। उसके बाद मेरी गाड़ी के अंदर से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आने लग गई। ऐसे लग रहा था कि मेरी गाड़ी में बाकायदा तौर पर कोई ऐसी, जिस तरह से कोई गला सड़ा गोश्त है या कोई ऐसी चीज़ है जिसका इतना ताफुन है कि गाड़ी में बैठना मुश्किल है। मैंने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी और दरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी और दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, मेरी गाड़ी को बहुत ज़ोर से एक झटका लगा, जिस तरह से कोई बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर आया हो और मैंने उसे देखा ना हो। मैं तो पहले ही बहुत घबराया हुआ था। पता नहीं मैं कैसे गाड़ी चला रहा था, मैं नहीं जानता। मेरी जिंदगी थी शायद जो मैं वहां से जाता ही जा रहा था। मैंने अपनी गाड़ी के साथ साथ बाकायदा किसी को हवा में उड़ते देखा। एक सफेद सा हेवला कभी गाड़ी के आगे आता तो कभी गाड़ी की साइडों पर चक्कर लगाता। तभी एकदम से राइट साइड पर एक मोड़ आया। जैसे ही मैंने अपनी गाड़ी टर्न की वो गायब हो गई। वो जो कुछ भी था पीछे छूट गया और वही भयानक चीख दोबारा मेरे कानों से टकराई। उसके बाद हाईवे स्टार्ट हो गया। मेरे दिल की धड़कन अभी भी मेरे कंट्रोल से बाहर थी। मेरी जुबान पर मुसलसल आयतल कुर्सी और दरूद पाक का विर्द था। अभी भी बारिश बहुत तेज थी, यहाँ तक कि मेरे शहर फैसलाबाद पहुंचने तक भी बारिश बहुत ज़्यादा तेज थी। जब मैं अपने घर पहुंचा तब भी बारिश हो रही थी।
مجھے گھر والے دیکھ کر خاصے حیران ہوئے. ان کو امید نہیں تھی اتنے خراب موسم میں آدھی رات کو میں جا پہنچوں گا. انہیں تو یہ لگا تھا کہ شاید میں اگلے دن آؤں گا. اس وقت تو میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، بس یہ کہا کہ صبح میرا پیپر ہے اس لیے آ گیا ہوں. امی سے کہا کہ مجھے 9 بجے جگا دیجیے گا. امی جب صبح مجھے جگانے کے لیے آئیں تو مجھے بہت سا بخار تھا. امی نے کہا کہ شاید ٹھنڈ میں سفر کر کے آیا تھا، بارش میں بھی بھیگا تو اس سے بخار ہو گیا ہوگا. وہ مجھے کہنے لگی کہ پیپر دینے مت جاؤ. میں نے کہا کہ نہیں امی، پیپر دینا بہت ضروری ہے. میں اٹھا، بڑی مشکل سے اپنے وجود کو گھسیٹتا ہوا کالج تک لے کر گیا. پیپر میرا ٹھیک ہو چکا تھا. میں پڑھائی میں اچھا خاصا لائق تھا، لیکن آج میرے سے کسی سے بھی بات نہیں کی جا رہی تھی. بس میں نے پیپر دیا، کچھ دوستوں سے بھی نہیں ملا اور واپس گھر آ گیا. گھر آتے ساتھ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. میرا سر بری طرح سے چکرانے سا لگ گیا اور مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح سے میرے سر کے اوپر کوئی کسی کا ہاتھ ہے، کسی نے میرے سر کو پکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. میں چلانا چاہتا تھا، میں چیخنا چاہتا تھا، لیکن میرے اندر سے وہ چیز باہر نہیں آ رہی تھی. امی نے میری حالت دیکھ لی اور وہ کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تم ڈاکٹر کے پاس جاؤ. لیکن مجھے بہت سخت وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی. جیسے ہی مجھے 2-3 وامٹنگ آئی، امی بہت پریشان ہو گئی. انہوں نے جلدی سے ابو کو بلایا. ابو بھی آ گئے اور مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر کے پاس لے کر کے ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو مجھے بخار بھی کافی زیادہ تھا. ڈاکٹر نے یہ خدشہ ظاہر کیا کہ مجھے ٹھنڈ لگ گئی ہے. میڈیسن وغیرہ دے دی. میں گھر واپس آ گیا. میڈیسن لے کر میں سو گیا. مغرب کا ٹائم تھا. جب مغرب کی اذان ہوئی میری آنکھ کھلی. واضح طور پر میرے بیڈ پر دائیں طرف ایک عورت بیٹھی تھی. جو ہی میری آنکھ کھلی وہ میرے سامنے تھی. میں اسی سائڈ پر کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا. میں غور کر کے دیکھنے لگا کہ یہ کون ہے. نہ تو میری امی تھی نہ ہی میری بہن تھی. پھر یہ کون تھی؟ ایک خوفناک چہرہ، چہرے کے اوپر صرف اور صرف خوفناک آنکھیں ہی تھیں. باقی نین نقش تو ناقابل شکیل حد تک اتنے باریک تھے کہ نظر بھی نہیں آ رہے تھے. ایسے لگ رہا تھا کہ جس طرح سے کوئی ایلین ہے یا کوئی خلائی مخلوق. میں نے امی کو آواز دی، امی. جو ہی امی میرے کمرے میں آئی انہوں نے لائٹ آن کی تو وہ مخلوق غائب ہو گئی. مجھ پر دوائیوں کا اتنا اثر تھا کہ میں چلا بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن میری نظریں اسی طرف ٹکی ہوئی تھیں. امی میرے سے بات کر رہی تھی اور میں وہیں دیکھ رہا تھا جیسے مجھے سکتہ ہو گیا. امی نے مجھے زور سے ہلایا تو میں نے کہا کہ امی یہاں پر کوئی بیٹھا ہوا تھا. امی نے کہا کہ کون بیٹھا ہوا تھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ ایک عورت بیٹھی تھی جس کا چہرہ بہت زیادہ بھیانک تھا. بہت بڑی بڑی آنکھیں تھیں اور باقی نین نقش نہ ہونے کے برابر. وہ بہت سیاہ رنگت کی تھی. اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں. امی ڈر گئی اور کہنے لگی کہ تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ بخار کا اثر ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ایسا میں تمہارے پاس ہوں. مجھے بہت سخت پیاس لگی تھی. میں نے 2-3 گلاس پانی کے پیے. ابھی بھی میرے جسم میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا. جیسے جیسے رات بڑھتی گئی میری طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی گئی. میرے سر میں بہت درد تھا اور میرے کانوں میں چیخنوں کی آوازیں گونج رہی تھیں. میں نے چلانا شروع کر دیا کہ میرے کانوں میں کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں. میرے ابو بہت پریشان ہوئے. ہم لوگوں کے علاقے میں جو مسجد تھی ابو اس طرف بھاگے. مسجد کے برابر میں ہی امام صاحب کا گھر تھا. ابو جلدی سے ان کے گھر کی طرف گئے کیونکہ امام صاحب اس ٹائم مسجد میں نہیں تھے. ابو نے انہیں بتایا کہ میرے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہے اور کل اس کے ساتھ کچھ ایسا حادثہ بھی ہوا ہے کہ اس نے کسی غیر مرئی مخلوق، کسی جنات کو دیکھا ہے، کسی چڑیل آفت کو دیکھا ہے اور اب اس کا اثر بہت زیادہ ہو گیا اور اس کو بار بار وہ مخلوق نظر بھی آ رہی ہے. امام صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. وہ میرے والد صاحب کے ساتھ ہمارے گھر آئے. جیسے وہ ہمارے گھر آئے ان کو دیکھنے کے بعد میں بہت ڈرنے لگ گیا. میں نے چیخیں مارنا شروع کر دی.
پتہ نہیں جس طرح سے مجھے ان سے کیوں خوف آ رہا تھا۔ سب گھر والے مجھے کنٹرول کر رہے تھے۔ انہوں نے پانی کا گلاس مانگا، اسے دم کیا اور کچھ چھینٹے میرے چہرے کے اوپر پانی کے مار دیے تو ایک دم سے میری آواز بدل گئی۔ میرے اوپر اس مخلوق کی حاضری ہو گئی۔ وہ وہی مخلوق تھی جو میرے پیچھے تھی۔ اس نے کہا کہ یہ رات کو جس جگہ سے گزر رہا تھا اور جس جگہ سے یہ ہو کر آیا تھا، میں اس کے پیچھے اس قبرستان سے لگی ہوئی تھی۔ میرا بسیرا اس راستے پر بھی ہے اور میں اس قبرستان میں بھی جاتی ہوں۔ میں اسے نہیں چھوڑوں گی، میں اسے اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی۔ وہ جو بھی مخلوق تھی وہ میرے اوپر حاوی ہو چکی تھی، میرے اوپر اس کا آسیب ہو چکا تھا، اور وہ ایک پچھل پیری چڑیل آفت تھی جو مجھے دکھائی بھی دی تھی۔ مولوی صاحب نے پھر میرے چہرے کے اوپر پانی کے چھینٹے مارنے شروع کر دیے زور زور سے، اور کہا کہ چلی جاؤ، مت تنگ کرو اسے، اسی قبرستان میں واپس چلی جاؤ، یہ دوبارہ وہاں نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب نے جب قرآن پاک منگوایا اور وہاں پر بیٹھ کر قرآن پاک پڑھنے لگے تو مجھے باقاعدہ لگ رہا تھا کہ جس طرح سے میرے جسم سے کوئی دھواں سا نکل رہا ہے، بڑی ٹھنڈی سی کوئی لہر تھی جو میرے پیروں کی طرف سے نکلی۔ اس کے بعد میرے اوپر بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ مولوی صاحب نے میرے گھر والوں سے یہ کہا کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کسی عامل کو دکھائیں، کیونکہ میں اس مخلوق کو زیادہ دیر تک روک نہیں سکتا۔ اس کے اوپر ایک چڑیل عاشق ہو چکی ہے۔ جس راستے سے یہ ہو کر آیا، جس قبرستان سے یہ ہو کر آیا، یہ وہاں کی مخلوق ہے۔ اور آپ کے بیٹے نے بہت سخت خوشبو بھی لگائی ہوئی تھی۔ مجھے عادت تھی پرفیوم لگانے کی۔ رات کا ٹائم تھا، وہ راستہ، وہ علاقہ بھی آسیب زدہ تھا۔ اس کے بعد میرے ابو بہت پریشان ہوئے۔ اگلے دن شام تک ہر کسی کو عاملوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا، اپنے دوستوں کو، عزیز و اقارب کو۔ تبھی میرے ابو کے ایک دوست تھے، وہ ایک عامل کو جانتے تھے۔ گھنٹہ گھر والی سائٹ پر ان عامل کا کوئی آستانہ سا تھا، وہاں سے ان عامل کو لے کر آئے۔ مغرب ہونے والی تھی، ان عامل کو لے کر آئے تو ان عامل نے پڑھائی کی تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اس کے اوپر ایک چڑیل ہے، اگر اس کو ہٹایا نہ گیا تو یہ اس کو جانی نقصان بھی دے سکتی ہے، یا پھر اس کو زندگی بھر کے لیے اپاہج بھی کر سکتی ہے، اس کو اس طرح سے بھی نقصان دے سکتی ہے۔ سب بہت ڈر کے ان عامل صاحب نے 12 لیمو منگوائے، 12 سوئیاں منگوائیں۔ اس کے بعد انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا۔ میرے اوپر باقاعدہ اس مخلوق کی حاضری کروائی گئی۔ اتنا مجھے یاد ہے کہ جب وہ چیز میرے اوپر حاوی ہوتی تھی تو میری حالت ایسی ہو جاتی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ وہاں پر جو کوئی بھی ہے میں ان سب کو نقصان پہنچاؤں، ان کو ماروں۔ میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ مجھے 4 5 لوگ اس وقت کنٹرول کر رہے تھے، لیکن پھر بھی میں ان کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ ان عامل نے پڑھائی کرتے کرتے وہ جو 12 لیمو تھے ان میں وہ سوئیاں لگائیں۔ جب وہ مخلوق میرے اوپر حاضر تھی تو میری چوٹی سے بال پکڑ کر، کچھ بال کاٹ کر، وہ سارے لیمو جن میں سوئیاں لگی ہوئی تھی اور میرے بال ایک کالی پوٹلی میں باندھ دیے، اور کہا کہ اس کو جا کر ایک قبرستان میں پھینک آئیں، یہ چڑیل ہٹ جائے گی۔ میرے ابو نے ٹائم بھی نہیں دیکھا، وہ بھاگے قبرستان کی طرف۔ قبرستان گھر سے کافی دور تھا۔ وہاں پر جا کر جب ابو نے قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر وہ کالے رنگ کی پوٹلی قبرستان میں پھینکی تو قبرستان سے ایک خوفناک بلی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ ابو نے پلٹ کر نہیں دیکھا اور واپس آ گئے۔ ایک عورت کی آواز جو بلی کی طرح رو رہی تھی۔ ابو کہتے ہیں میں نے خود سنی۔ واپس آئے، عامل نے پڑھائی کی، مجھے ایک تعویذ دیا، ایک کالے رنگ کا دھاگا میری کلائی پر باندھ دیا، اور کہا کہ یہ دھاگا 41 دن نہیں کھلنا چاہیے، جو بھی ہو جائے یہ دھاگا نہیں کھلنا چاہیے، وہ مخلوق واپس نہیں آئے گی۔ وہ ایک پچھل پیری چڑیل تھی، اگر اس کو تمہارے اوپر سے نہ ہٹاتا تو شاید تم زندہ نہ بچتے، یا تمہارا اتنا برا حال ہو جاتا کہ تم نہ زندوں میں شمار ہوتے نہ مردوں میں۔ غلطی سے بھی دوبارہ قبرستان کی طرف نہیں جانا، 3 ماہ تم نے پرہیز کرنی ہے۔
اور کچھ تعویذات پینے کے لیے بھی دے گئے۔ وہ عامل وہاں سے چلے گئے، لیکن وہ جو دھاگا میری کلائی پر باندھا تھا، جو 41 دن باندھنا تھا، وہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ جس طرح سے کبھی کبھی وہ اتنا سخت ہو جاتا تھا جیسے کوئی لوہا ہے، جیسے کوئی لوہے کا ایک رنگ سا باندھ دیا میرے ہاتھ پر۔ لیکن پھر بھی میں نے اس کو اتارا نہیں۔ 41 دن مجھے بہت ڈراؤنے خواب آتے رہے۔ کسی وقت میرے اوپر اس مخلوق کا تھوڑا اثر ہوتا تھا، جسم بھاری ہو جاتا تھا، یا پھر بلی کے رونے کی آوازیں آتی تھی، لیکن نظر کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ لیکن امی کہتی ہیں 41 دن ہم لوگوں کے گھر کی جو گیٹ والی دیوار تھی، اس پر ایک کالے رنگ کی بلی رات کو بیٹھ کر روتی رہتی تھی۔ پھر 41 دن کے بعد وہ عامل دوبارہ آئے، انہوں نے پڑھائی کی، میرا تعویذ اتارا، وہ دھاگا خود اپنے ہاتھ سے کاٹا اور کہا کہ اس کو بہتے پانی میں بہانا ہے، اور ایک نیا تعویذ مجھے دے دیا اور کہا کہ یہ تعویذ اپنے گلے سے مت اتارنا، وہ مخلوق دوبارہ کبھی نہیں آئے گی۔ اس کے بعد کبھی بھی مجھے کچھ ایسا محسوس نہیں ہوا، لیکن جو کچھ میرے ساتھ ہوا میں اسے کبھی بھی بھلا نہیں سکتا۔ جب بھی آپ لوگ قبرستان میں جائیں تو کوشش کریں کہ بالکل بھی خوشبو وغیرہ لگا کر مت جائیں، باوضو ہو کر اپنے اوپر آیت الکرسی اور درود پاک کا حصار کر کے جائیں، کیونکہ یہ مخلوقات جب کسی کے پیچھے لگ جاتی ہیں تو پھر بعض اوقات یہ جان بھی نہیں چھوڑتی اور بہت نقصان دیتی ہیں۔ میرے اوپر تو کچھ ٹائم کے لیے اس مخلوق کی حاضری ہوئی تھی یا اثر ہوا تھا، اور وہ بھی میرے لیے بہت مشکل تھا۔ اس کے بعد میں بہت ویک ہو گیا تھا، آہستہ آہستہ پھر میں ریکور ہوا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ حارث صاحب کا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے لسنرز، حفاظت سب سے ضروری چیز ہے زندگی میں، حفاظت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ جب بھی آپ کسی ایسے راستے سے گزریں جو آسیب زدہ ہو، اور جب آپ کو کوئی منع کرے تو اس راستے سے رات کو مت گزریں، تو چاہے جتنی بھی ایمرجنسی ہو کوشش کریں کہ زندگی سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا، تو اس جگہ سے ہٹ جانا چاہیے۔ سب سے پہلے اہمیت اپنی زندگی کو دیں، اس کے بعد اگر انسان رہتا ہے تو سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانی شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushinwar57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ نانا جی کی کہانیوں میں آج کہانی آئے گی، اس کو ضرور وزٹ کریے گا، اور پرسرار واقعات میں کل واقعات آئیں گے، ان کو بھی وزٹ کریے گا۔ اسکیری اردو ٹیلز میں سسٹر کا چینل ہے، ان کو بھی سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ ہارر اسٹوریز ود ہارون میرے بھائی کا چینل ہے، ان کو بھی جا کر سبسکرائب کریں اینڈ سپورٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میری فیملی، میرے پورے پاکستان کو یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔